اسلم غوری صاحب، جے یو آئی فے بھی اپنے آپ کو متاثرہ قرار دیتی ہے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے، اور کیا آپ لوگ کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ لوگ یوم سیاہ منا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو اب آپ گرینڈ الائنس بنا تھا اپوزیشن کا، اس میں ہماری اطلاعات یہ تھیں کہ کوشش یہ تھی کہ 8 فروری کو، جو کہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں کیونکہ وہ 8 فروری سے متاثرہ ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ 8 فروری کو سب مل کر ایک احتجاج کریں اور شاید کوئی بڑا احتجاج ریکارڈ کر سکتے تھے وہ، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا، تو مطلب یونانیمسلی نہیں ہوا، تو اس لیے شاید پی ٹی آئی نے اپنا سٹانس چینج کیا۔ تو آپ لوگوں کا موقف کیا؟ اور اس بات کو جو سلمان اکرم راجہ نے بات کی، آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ بات یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے کہ حکومت کے خلاف اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کرائے، حکومت کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف، اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ بھی احتجاج ریکارڈ کرائے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ مثبت اور پازیٹیو وے ہے۔ کوئی بھی پارٹی اگر اپناتی ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو سٹیپ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پازیٹیو سٹیپ ہے، اور اس سے جمہوریت کو فروغ ہوگا اور ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ جہاں تک رہے گا اپنے بات کی کہ 8 فروری کے حوالے سے، تو میں تو 8 فروری کے حوالے سے 20 فروری 2024 سے میدان میں ہوں، اور میں نے ایوان نہیں میدان کے نام سے تحریک شروع کی، اور اس تحریک کے نتیجے میں تقریباً اس وقت کوئی پورے ملک میں 7-8 ملین مارچز کر چکا ہوں، اور ایوان نہیں میدان کے نام سے۔ مقصد یہی ہے کہ وہ میرا خیال جو پارٹیاں اس وقت کہتی ہیں کہ ہم متاثر ہیں فروری 2024 کے انتخابات سے، تو وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں اوبلائج ہوئی ہیں۔ کوئی سندھ میں اوبلائج ہے، کوئی کے پی کے میں اوبلائج ہے، کوئی پنجاب میں اوبلائج ہے، کوئی مرکز میں اوبلائج ہے، لیکن واحد جے یو آئی ہے جس کو مزید ریڈیوس کیا گیا ہے اور کم ہوئی ہے۔ تو سب سے زیادہ تو میرا سٹینڈ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ 2024 نہیں 2018 کے انتخابات میں بھی ریگنگ ہوئی تھی اور جعلی انتخابات ہوئے تھے، اور جو رزلٹ ہے وہ کہیں اور بیٹھ کے طے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے 3.5 سال سابقہ حکومت کے خلاف بھی تحریک چلائی تھی، اور مقصد یہی تھا کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو 2024 کے انتخابات ہوئے تو اس میں تو 2018 کے انتخابات بھی ان کو ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بہت بہتر تھے۔ تو صورتحال دن بدن کہیں اور جا رہی ہے، اور ہم آہستہ آہستہ جمہوریت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عوام کا انتخابات سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اور وہ مقتدر حلقے جو ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنے ہوں گے۔ ملک اس وقت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، میرے بھائی بہت اچھی بات کر رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب کے جو نمائندے تھے، کہ جی اچھے گراف بتا رہے ہیں ملک میں، لیکن عوام میں تو نظر نہیں آ رہا۔ عوام میں تو ابھی تک گیس کے بل کم نہیں ہوئے ہیں، عوام میں تو ابھی تک بجلی کے بل کم نہیں ہوئے ہیں، عوام کو تو ابھی تک سبزی بھی مہنگی مل رہی ہے، عوام کو تو دالیں بھی مہنگی مل رہی ہیں، گوشت کو تو چھوڑیں، مرغی اور انڈا بھی مہنگا مل رہا ہے، دودھ بھی 200 روپے سے اوپر مل رہا ہے۔ تو مجھے تو یہ گراف نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے کہ نیچے عوام کو کیا ملتا ہے۔ جب تک نیچے عوام میں وہ نیچے نہیں آئے گا اور عوام کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مہنگائی کم ہوئی ہے، اس وقت تک ہم ان کے گرافوں پہ کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ سلسلے بنتے بھی رہتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اسلم غوری صاحب، کل وزیر اعظم ملے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو کیا غصہ کچھ ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر واقعی طور پر پی ٹی آئی کا جو گرینڈ الائنس ہے، جو اپوزیشن کا، جس میں بہت سی جماعتیں اب ہیں، اور آپ کی ایک نشست بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اگر باقاعدہ طاقت جو کہ ہے اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، آپ اس سے کوئی انکار نہیں کرتے، اور پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے، وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں، تو وہ دونوں اگر مل جاتے ہیں تو شاید حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ تو کل کا جو ملاقات ہے وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ ان کا غصہ اور ان کو کسی قسم کی یقین دہانی یا کیا معاملات تھے، یا بس ویسے ہی ایک کرٹسی کال تھی؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے اپنی ٹیم کے ہمراہ، وہ مولانا کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کی طبیعت کافی خراب رہی تھی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں بھی معطل کی ہوئی تھی۔ پرائم منسٹر صاحب کا آنا اسی سلسلے میں تھا، اور پھر جب دو سیاستدان ملتے ہیں تو سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں،
اور اسی سلسلے میں گفتگو ہوئی، خصوصاً بلوچستان اور کے پی کے امن و امان کے مسائل پہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور دونوں طرف سے کچھ تجاویز بھی سامنے آئی، مزید ان تجاویز پہ رابطے رکھنے کا بھی فیصلہ ہوا، خصوص امن و امان کے حوالے سے. اور ہم نے انہیں یہ احساس بھی دلایا کہ آپ کا ہم سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے مدارس بل جو ہے صوبوں سے پاس کروانا ہے، آئین میں ترمیم لانی ہے جو آپ نے وفاق سے کیا ہے. تو ہم نے ان کو ان کی کمٹمنٹ بھی یاد کرائی. یہ میٹنگ صرف اس حد تک تھی. اور ہم دوسری بات آپ کا کہا ہے کہ جو اتحاد ہے وہ اتحاد کے ابھی خد و خال واضح نہیں ہوئے ہیں. ہم نے میٹنگیں کی ہیں، ابھی تک وہ اتحاد کسی سٹیج پہ ایسا نہیں پہنچا ہے کہ آپ اس کو ایک اتحاد کی شکل دے سکیں. اس میٹنگ میں بھی جو کہ کھانے کی میٹنگ تھی، اتحاد کے لیے میٹنگ نہیں تھی اور یہ کھانے کے لیے میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں بھی یہی طے ہوا کہ ہم آپ پارٹی اپنی طرف سے ایک نمائندہ بنا دیں جو اس کے خد و خال طے کرے. اسلم غوری صاحب، رانا احسان افضل صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، بالکل ہونے جا رہے ہیں، اور وہ 2029 میں ہوں گے، اور چیف الیکشن کمشنر جب تک نئے اپوائنٹ نہیں ہوتے یہ جاری رہیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج سے لے کے آج تک یہی کہتے آئے ہیں کہ ملک کا تمام مسائل کا حل صرف اور صرف انتخابات ہیں. اسلم غوری صاحب. جی دیکھیے، چیف الیکشن کمشنر تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے. ابھی 15 دن پہلے ایک ضمنی الیکشن ہوا ہے کوئٹہ میں، اور اس کے فارم 45 میرے پاس موجود ہیں. وہ تمام میں جیت رہا ہوں، لیکن 47 میں جتوا دیا گیا سیکنڈ پارٹی کو. اور پھر ہم جب یہاں ہمارا تمام احتجاج ہوتا رہا، ہمارے لوگ شور مچاتے رہے. یہ 15 دن پہلے کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ عقل نہیں آئی، ہم نے سیکھا کچھ نہیں. 2024 کے الیکشن کے بعد بھی پی ٹی آئی شور مچا رہی، ہم شور مچا رہے. تو کوئی آپ نے قبلے ٹھیک تو نہیں کیا، آپ نے تو وہی راستہ اختیار کیا اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو وہاں جتوا دیا گیا. میرے کینڈیڈیٹ کے پاس فارم 45 پڑے ہیں، پھر ہم اسلام آباد لے کے آئے، چیف صاحب نے اس کے رزلٹ کو معطل کیا. اب مسئلہ یہ کہ یہاں تک پہنچی کیوں بات؟ اگر وہ جو بیٹھا تھا کوئٹہ میں شخص، اس نے کیوں سب چیزوں کو سبوتاز کیا؟ وہ اگر الیکشن کمیشن کی نمائندگی کر رہا تھا تو اس نے کوئی نہیں اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی؟ ایک چیف الیکشن کمیشن کی تبدیلی سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ پورے کا پورا آوے کا آوا ہی تبدیل ہوگا تو ٹھیک ہوگا. یہ جب تک نظام کو چلانے والے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ان چیزوں کو سنبھالنے والے ٹھیک نہیں ہوں گے، کبھی 45 سے 47 پہ چلے جائیں گے، کبھی کوئی سسٹم بیٹھ جائے گا، تو یہ اسی طرح الیکشن ہوتے رہیں گے. تو اب تو الیکشن پہ قوم کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں ٹرن اوور کتنا کم ہے، اور ٹرن اوور کم سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لوگ آتے نہیں ہیں، ووٹ ان کے ڈال کے ٹرن اوور پورا کر لیا جاتا ہے. ہم اپنے کارکن کے سامنے سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوئے اپنے کارکن کے سامنے، لیکن حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، شاید ان کے آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں یا کانوں میں انہیں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، وہ عوامی حالات کو نہیں جان رہے. کے پی کے کی صورتحال کو جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے بتائیں گے آپ کو کہ وہاں کیا صورتحال ہے. اسلم غوری صاحب ہو جاتی جی صحیح، بالکل آپ نے بجا فرمایا اسلم غوری صاحب. لیکن آپ لوگ اگر مل کر یونانیمس جو ہے ایک الائنس، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس نہیں بنے گا اور باقاعدہ اس سے جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں ان کے لیے کوشش نہیں کی جائے گی، احتجاج نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ تمام جو معاملات آپ نے بتائے ہیں یہ ایڈریس کیسے ہوں گے؟ کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ دیکھیں بات واضح ہے کہ تھوڑا سے شاکی پی ٹی آئی بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پہلے تھوڑے سے شاکی تھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور بیانات کے حوالے سے، کہ اندر سے کوئی اور بیان آتا ہے، جیل سے باہر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، پھر یو ٹرن ہو جاتا ہے. تو اس طرح شاید وہ بھی اب تھوڑے سے پریشان ہوں گے، باقی لیڈرز بھی، کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وزیر اعظم، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ اس معاملات پر نہیں بات ہوئی ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، لیکن پھر اگر یہ پوری آواز اگر اسی طرح ڈائلیوٹ ہوتی گئی تو پھر تو وہ جس طرح رانا احسان افضل کہہ رہے ہیں تو دین سی یو آن ان 2029. دیکھیں ہم نے یہ کام کر چکے ہیں، رانا احسان صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ تھی، ہم نے 2018 کے بعد یہی آواز بلند کی، تمام ملک کی اپوزیشن پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. ہم سب کہہ رہے تھے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے. ہماری تحریک کا نام الیکشن صاف اور شفاف کرانا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنا نہیں تھا. ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ صاف اور شفاف انتخابات کے تحت نہیں ہے. پی ٹی آئی اس وقت کہہ رہی تھی انتخابات صاف اور شفاف ہوئے ہیں، لیکن ہم جتنی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں ہم سب کا موقف تھا کہ انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے، انتخابات صاف اور شفاف ہونا چاہیے. لیکن 2024 کا جب رزلٹ آتا ہے تو وہ لوگ جو میرے لیفٹ اور رائٹ پہ کھڑے ہوئے
کہہ رہے تھے میری آواز سے آواز ملا کے کہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوئے, الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے. جب ان کو اقتدار مل گیا تو انہوں نے کہا یہ الیکشن بہت اچھا ہوا ہے. اب وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں. ہم پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے 2018 میں ہم نے تحریک شروع کی تھی اور ہم نے کہا تھا الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے. تو ہم تو دودھ کے جلے ہوئے ہیں, چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پی رہے ہیں. ہمیں اتحادوں کا بہت تجربہ ہے, ہم اتحاد بنانا چاہتے ہیں. میرے بھائی اگر پرانا مانے تو 26ویں ترمیم میں آخری امینڈمنٹ تک, آخری وقت تک, پارلیمنٹ کے اندر جانے تک پی ٹی آئی میرے ساتھ اعتماد میں تھی, ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اور آخری وقت بھی ان کی لیڈرشپ نے ہمارے ساتھ جو پریس کانفرنس بھی, اس میں کہیں نہیں کہا کہ ہم 20ویں ترمیم کو نہیں مانتے, جب ہر چیز میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب اسی ترمیم کو لے کے پی ٹی آئی حکومت پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو ہمیں مشورہ کرنا, ہم سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھتی. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم میڈیا پہ نہیں کہنے چاہتے, جو اتحاد کو کمزور کرتی ہیں. ہم نے اسی لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے.